غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے، یعنی وہاں سے یہ بدل کر عرب میں منتقل ہو گیا۔ شہروں کے دفاع کا یہ طریقہ فارس یعنی ایران میں تو مدتوں سے رائج تھا، مگر اہل عرب اس غزوے سے پہلے اس سے آشنا نہ تھے۔ خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے اس طریقے سے بخوبی آگاہ تھے۔ حضرت سلیمان فارسی بہت مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کے شجرہ طریقت میں حضرت صدیق اکبر کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بڑی ہی لمبی عمر پائی تھی اور متعدد اہل کمال سے اکتساب فیض کیا تھا۔ آخر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دے دیا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اور تمام مورخین نے بیان کیا ہے۔ ہم یہ واقعہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب مدینۃ الرسول سے قدر تغیر اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سلمان آپ کا نام ہے اور ابو عبداللہ کنیت، فارس کے ایک قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پر شاہان فارس سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، اس پر سبھی متفق ہیں کہ 250 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی۔ بعض اہل سیر نے تو 350 سال عمر بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی کہانی اپنی زبانی یوں بیان کی کہ میرا والد بستی جئی کا نمبردار تھا اور میری حفاظت و نگہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوسی تھے۔ میرے والد نے مجھے آتش کدہ کی نگرانی سپرد کر رکھی تھی اور حکم تھا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی نگہداشت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آ جانا۔ میں ایک گرجے کے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہو رہی تھی۔ ان دعائیہ کلمات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے یقین کر لیا کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچسپی لی اور متعدد سوالات کیے۔ گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو میرے والد نے تلاش کے لیے آدمی دوڑا دیے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہہ دی۔ والد نے مجھے ہر طریقہ سے سمجھایا کہ ہمارا دین صحیح ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہیں، مگر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہہ دیا ابا جی سچ تو یہ ہے کہ دین نصرانیت حق ہے۔ بس پھر کیا تھا، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہو گیا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو پتہ دینا۔ آخر ایک قافلے کے ساتھ نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ شام جا کر پوچھا کہ یہاں بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے پادری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کر دین سکھائیں۔ اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں کافی عرصہ اس کے پاس رہا مگر وہ عالم اچھا ثابت نہ ہوا۔ جو کچھ وہ لوگوں کو کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا، حریص تھا، طماع تھا، خائن تھا۔ اس کے مرنے پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس 7 مٹکے اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین سے انکار کر دیا اور اس کی میت کو سولی پر لٹکا دیا۔
پھر اس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھایا جو نہایت عابد، زاہد، متقی اور شب زندہ دار تھا۔ مجھے اس عالم سے اس قدر محبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں، مذہبی معاملات و مسائل میں کس سے رہنمائی حاصل کروں، اور اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کس چشمے کی طرف رخ کروں۔ اس نے کہا موصل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنانچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ تک وہاں رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعد نسیبین کے فلاں عالم کی طرف چلا جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہوا اور کافی عرصے ان کی خدمت میں گزارا۔ آخر ان کی وصیت کے مطابق شہر عمودیہ کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے اپنی سرگزشت سنا کر پوچھا کہ آپ فرمائیں اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا رہنما نہیں جو تجھے راستے پر چلا سکے، البتہ میری معلومات کے پیش نظر نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ صحرائے عرب میں ان کا ظہور ہوگا، ان کا دین ابراہیمی ہوگا۔ وہ ایک کھجور کے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگر تم سے ہو سکے تو ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور اگر ان میں یہ علامات پائی جائیں تو یقین کر لینا کہ وہی رسول موعود ہیں۔ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، نخلستانی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے، اور چوتھی ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم تسلی کر لو کہ یہ چاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی موعود ہیں، یہی وہ رسول آخر ہیں۔ پادری مجھے یہ نصیحتیں کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں متلاشی رہا کہ کوئی قافلہ مل جائے جو سرزمین عرب میں لے جائے۔ اس دوران میرے پاس کافی گائیں بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ آخر قافلہ بھی مل گیا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا کہ یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہو گئی، مگر میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور مجھے غلام بنا کر وادی قرا مکہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہوا شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ اس تذبذب میں تھا کہ اس یہودی نے بنو قریظہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ یہودی مجھے سرزمین مدینہ الرسول میں لے آیا۔ باغات دیکھے، کھجوریں مشاہدہ کی تو دل نے یقین کر لیا کہ یہی وہ مطلوبہ نخلستان ہے۔ میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتا رہا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ الرسول پہنچے تو اس وقت میں درخت پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا اور میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اسی دوران میرے مالک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا اللہ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کو رسول النبی مانے بیٹھے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ اس یہودی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہو گیا، جسم میں اس قدر لرزہ ہوا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں نیچے نہ گر جاؤں۔ میری زبان پر بار بار وجدانی کیفیت میں یہ شعر جاری تھا، خلیلی اللہ واللہ ما انا منکما اذا علم من آل لیلا بدالیا۔ میرے دوستو، خدا کی قسم اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا کہ مجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آ گیا ہے۔ آخر میں نے کام ختم کر لیا اور لرزتا کانپتا درخت کے نیچے اترا۔ مالک سے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے تمانچہ مارا اور کہا تمہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق، جاؤ اپنا کام کرو، خبردار آئندہ اگر ایسی بات کی۔ حضرت سلمان نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلستان والی تھی جو میں نے مدینہ الرسول میں حاضر ہوتے ہی دیکھ لی تھی۔ دوسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں صدقہ لے کر قبا حاضر ہوا اور عرض کی حضور یہ صدقہ آپ کے لیے ہے، آپ کے صحابہ کرام کے لیے لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے صدقہ جائز نہیں۔
یہ فرمایا اور صدقہ صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح دوسری علامت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر جب حضور قباء سے چل کر مدینہ الرسول جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ کچھ لے کر حاضر ہوا اور عرض کی حضور صدقہ آپ قبول نہیں کرتے، اب ہدیہ لایا ہوں، شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ نے قبول فرما لیا تو میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی سچی ثابت ہو گئی۔ اب میں اس موقع کا متلاشی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کر سلام کیا، آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تاکہ مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور میری اس کیفیت کو جان گئے اور خود ہی پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چوما اور گوہر مقصود مل جانے کی خوشی میں رو پڑا۔ حضور نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں حضور کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے اسی وقت مجھے مشرف با اسلام فرما دیا۔ حضرت سلمان قبول اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور نے فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ اے سلمان اپنے آقا سے مکاتبت کر لو، یعنی اسے کچھ معاوضہ دے دو اور وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ سیدنا سلمان نے اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے کہا سلمان اگر کتابت چاہتے ہو تو 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 درخت کھجوروں کے لگا دو، جب وہ پھل دینے لگ جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا سلمان کے لیے پودوں سے امداد کرو۔ کوئی 10 لے آیا، کوئی 20، یہاں تک کہ تعداد پوری ہو گئی 300 کی 300۔ آپ نے سلمان فارسی سے فرمایا جاؤ گڑے بنا کر رکھو، پودے میں خود آ کر لگاؤں گا۔ گڑے تیار ہو گئے تو حضور تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے پودے گڑوں میں رکھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیے۔ 300 پودوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو خشک ہوا ہو یا پھل نہ دیا ہو۔ درختوں کا قرض تو اتر گیا، 40 اوقیہ سونا باقی رہ گیا تھا۔ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر سونے کی ڈلی پیش کی۔ آپ نے فرمایا سلمان کہاں ہے؟ عرض کی حاضر ہوں۔ فرمایا یہ سونا لے جاؤ اور اپنے مالک کا یہ قرض بھی چکا دو۔ بظاہر وہ سونا تھوڑا سا معلوم ہوتا تھا، اس لیے عرض کی سونا تو تھوڑا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ سونا تولا گیا تو وہ ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اب آپ آزاد ہو گئے اور غزوات میں حضور کے دوش بدوش کام کرتے رہے۔ یہ میں نے آپ کو سنایا مدینہ الرسول کتاب صفحہ 309 سے، اور انہوں نے آگے سے حوالہ دیا سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 74 کا اور طبقات ابن سعد صفحہ 55 کا۔ تو سلمان فارسی کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ اچھا لگا اور خندق کھودنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ یہ غزوہ ذی القعدہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس کے محرک انسینٹیوز وہ یہودی تھے جو غزوہ بنو نذیر میں مدینہ سے نکال دیے گئے تھے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد انہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کر لی تھی اور اپنی ذلت و شکست کا انتقام لینے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کی شجاعت و بصالت اور جان بازی اور جان نثاری سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں۔ ہاں اگر پورا عرب مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو امید ہے کہ کام بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے چند آدمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجے اور پیشکش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع کما کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو خیبر کی آمدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔ یہ پیشکش خاصی ترغیب انگیز تھی کیونکہ خیبر کے نخلستان اپنی زرخیزی کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعد انتقام کے لیے بے تاب تھے۔
چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس طرح 10,000 اور بقول بعض 24,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ ایک طرف اہل باطل اپنی تمام تر توانائیاں یکجا کر کے مدینہ منورہ پر یلغار کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف حق کے پرستار اللہ کے بے سر و سامان بندے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3,000 تھی، مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ خندق کی جگہ کا تعین جانے عالم نے بنفس نفیس نشان لگا کر کیا تھا اور خود ہی کدال چلا کر کھدائی کا آغاز کیا تھا۔ اللہ اکبر! چشم فلک نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ دو جہاں کے بادشاہ نے قمیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سر و سینہ اور داڑھی کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، مگر بائیں ہمہ پوری تندہی اور جان فشانی سے کھدائی میں لگے ہوئے ہیں۔ زبان مبارک سے اپنے جان نثاروں کے لیے دعاؤں کے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کی وہ زندگی سنوار دے اور ان کے گناہ بخش دے۔ اور صحابہ کرام اپنے غیر متزلزل عزم و ارادے کے اظہار کرتے ہوئے یوں جواب دیتے ہیں: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔ کبھی سب جانب عالم کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ رجز پڑھتے: واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد رغبوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی ہمارا رہنما نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ سیرت صدقہ دے سکتے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی ہمارا رہنما نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت پا سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے۔ الہی، ہمارے دلوں کو تسکین عطا فرما اور بوقت مقابلہ ثابت قدم رکھ۔ ہمارے دشمن لوگوں کو طرح طرح کی ترغیبات دے کر ہم پر چڑھ لائے ہیں، مگر ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ کھڑا کریں گے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس رجز کا آخری لفظ ابینا ہے۔ یہاں تک پہنچتے تو آواز بلند ہو جاتی اور سب مل کر اتنے زور سے ابینا ابینا کہتے کہ دشت و جبل گونج اٹھتے۔ حضرت سلمان فارسی، جنہوں نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ اکیلے 10 آدمیوں جتنا کام کر ڈالتے تھے۔ انصار، مہاجرین اور خود جانے دو عالم ان کی کارگزاری سے بے حد متاثر ہوئے۔ مہاجرین نے کہا سلمان و منا، زیادہ کام کر رہے تھے تو مہاجرین نے کہا سلمان و منا، یہ ہماری طرف سے ہیں، سلمان ہم میں سے ہیں۔ زیادہ کام کر رہے تھے۔ انصار نے دیکھا کہ سلمان کا کام بہت زیادہ ہے تو انصار بولے سلمان و منا، سلمان ہم سے ہیں۔ جالد والوں نے فرمایا سلمان و منا، سلمان ہم سے ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا، فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان کو میں اپنے اہل بیت میں شمار کرتا ہوں، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے تیری ہے سلمان، کہ ہر شخص تجھے اپنانے کے لیے بےتاب و بے قرار ہے، اور جانے دو عالم نے تو نوازش کی حد کر دی کہ کسی قسم کا نسبی تعلق نہ ہونے کے باوجود تجھے اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم کے آقا سمیت
تمام کھودنے والے 3 دن کے فاقے سے تھے، اچانک ایک بھاری اور سخت پتھر کھدائی میں حائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تھک آ کر صحابہ کرام جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال عرض کی۔ آپ پتھر کے پاس تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لی اور بسم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی ایک چمک ظاہر ہوئی، فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں مل گئی ہیں اور میں اس کے سرخ محلات کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر دوسری ضرب لگائی تو 2/3 حصہ علیحدہ ہو گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نظر آئی، اللہ اکبر، مجھے ایران کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میں مدائن کا قصر ابیض اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر تیسری ضرب لگائی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا اور ایک نور نمودار ہوا، فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان تمام جگہوں کو میری امت فتح کرے گی اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کا تو تکیہ ہی اللہ کی مدد پر تھا، اس لیے یہ بشارت سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ابھی فوجوں کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔